سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکالیف برداشت کی، اور ان کی امتیازی خصوصیت حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئی سے یہ کائنات بنی ہے۔ آج کے دن تک دھرتی پر کوئی ایسا خوش نصیب انسان نہیں ہے سوائے حضرت عثمان غنی کے جس کے نکاح کے اندر نبی کی دو بیٹیاں ہوں، ایک تو ہیں دو نہیں ہیں۔ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو حضور نے کیا فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، ایک کا انتقال ہوتا دوسری تیرے نکاح میں دے دیتا، دوسری کا انتقال ہوتا تیسری تیرے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ 40 کی 40 بیٹیاں میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ میرے محترم سامعین، ہم بھی ذرا غور کریں، جتنے آپ احباب بیٹھے ہیں آپ بھی تو آخر کسی کے داماد ہیں نا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے دو باپ ہیں، انہیں کبھی ناراض نہ کرنا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب باپ تو ایک ہی ہے؟ ہاں، فرمایا ایک تو وہ ہے جس نے تجھے جنا ہے، اور ایک وہ بھی ہے جس نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے۔ سسر بھی تیرا باپ ہے اور وہ بھی تیری جنت کا دروازہ ہے۔ فرمایا تو اس کی بیٹی کو ستائے گا تو تیرا یہ باپ تو اس سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر تو اس کو خوش رکھے گا تو فرمایا یہ بھی تیرا باپ ہے، یہ باپ کے حکم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور حضور فرماتے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ آج بہت سے لوگ دوستوں کے لیے بڑے اچھے ہیں مگر بیوی بچوں کے حساب سے بالکل نکمے ہیں۔ بہت سے لوگ والدین کے لیے بہت اچھے ہیں مگر بیوی کے لیے انتہائی برے شخص ہیں۔ بہت سے لوگ رشتہ داروں کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت برے انسان ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سب سے اچھا ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہو۔ جی بات سمجھ آئی؟ ہاں، یہی تو پل صراط ہے۔ ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، دونوں کے حقوق ہیں، ماں کے بھی حقوق ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور آپ نے درمیان سے چلنا ہے۔ ماں کا بھی خیال رکھنا ہے توہین نہ ہو جائے، بیوی کا بھی دھیان رکھنا ہے کہیں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، ایسا اچھا داماد ہے۔ اور پھر حضور کی جو دو بیٹیاں ہیں جو سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، آپ کو خبر ہونی چاہیے دونوں طلاق یافتہ ہیں، دونوں مطلقہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مطالبہ کیا کہ آپ یہ اعلان واپس لے لیں ورنہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق، حضور نے فرمایا کچھ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی اسی بنیاد پر، اور ایک بدبخت نے طلاق بھی دی اور توبہ نعوذ باللہ حضور کے منہ مبارک پر تھوکا بھی آ کر، اور حضور نے اس کے لیے بد دعا فرمائی اللہ تیرے اوپر جنگل کا درندہ مسلط کرے جو تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ پھر حضور کی بد دعا نے اپنا اثر دکھایا، آخر حضور کی بد دعا ہے نا، اثر تو دکھانا تھا۔ ابو لہب کا بیٹا یہ قافلے کے اندر، اور کہنے لگا حضور نے بد دعا کی ہے کچھ ہو کے رہے گا۔ اس دور کے کافر کو بھی حضور کی بات کے اوپر یقین ہے، اور میں اور آپ کتنے کمزور ہو گئے، آج ہمیں حضور کی بات پہ یقین نہیں، کافروں کی باتوں پہ یقین ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نا؟ ہم ذرا اپنے ایمان کو دیکھیں تو صحیح۔ حالانکہ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے سورج اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، حضور کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تجارتی سفر پر کہا کہ بیٹے کا خیال رکھنا، حضور نے بد دعا فرمائی ہے، اور خاص طور پر جنگل میں خیال رکھنا کوئی درندہ میرے بیٹے کو کھا نہ جائے۔ رات کو جب سوتے تو کیا کرتے، سارے قافلے کا سامان اکٹھا کرتے، اونچی جگہ بناتے اور اس کو علیحدہ اوپر سے لاتے اور باقی سارے نیچے ارد گرد سوتے۔
جنگل کے بیچ میں سوئے پڑے ہیں، رات کا سناٹا ہے، جنگل کا بادشاہ آ گیا، حکم ہو گیا میرے نبی کا گستاخ ہے تیری اس سلطنت کے اندر، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، یہ جنگل کے درندوں کو بھی پتا ہے، کاش کہ آج کے حکمرانوں کو بھی پتا چل جائے، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ مکہ فتح ہوا، گستاخ رسول غلاف کعبہ میں لپٹ گئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا قاتل کے لیے تو معافی ہے، ظالم کے لیے تو معافی ہے، لیکن جنہوں نے میری گستاخیاں کی ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے ہیں، امن کی جگہ ہے، یہاں کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر باہر نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو وہیں پہ قتل کر دو، اور یہ اعلان کر دو جو حضور کا گستاخ ہے اس کے لیے دھرتی پہ کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے اس کے لیے، کوئی قانون میں نرمی نہیں ہے ان کے لیے، قیامت تک کے لیے یہی قانون ہے، جو حضور کی گستاخی کرے اس کی گردن جدا کر دی جائے۔ جنگل کا بادشاہ، رات کی تاریکی میں شیر نکلتا ہے، آیا پورے قافلے کے منہ سونگھتا ہے، ہاں کس کے منہ سے گستاخی کی بو آتی ہے، سب کو چیک کیا، بندہ وہ یہاں تو نہیں ہے، چھلانگ لگائی، اوپر چڑھا، سامان کے اوپر چڑھا، جب اس کا منہ سونگا پتا چلا کہ یہاں سے محبوب کی گستاخی ہوئی ہے، فوراً حملہ کیا، چیر پھاڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم سامعین، حضور کی بد دعا نے اپنا اثر دکھایا، حضور تو دعا فرماتے تھے لیکن گستاخوں کے لیے بھی حضور نے بد دعا فرمائی ہے۔ بیر معونہ پر حضور کے 70 صحابہ کو، حضور کے شاگردوں کو جنہوں نے شہید کیا، حضور نے ان کے لیے بھی بد دعا فرمائی۔ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ حضور پڑھتے تھے، اور چہرہ مبارک اٹھا کر اس طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر حضور بد دعا کرتے تھے، مولا ان کے چہروں سے مسکراہٹیں چھین لے جنہوں نے میرے شاگردوں کو شہید کیا ہے، جنہوں نے میرے صحابہ کے ٹکڑے کیے ہیں۔ حضور کی بد دعا نے پھر اثر دکھایا، ظالم پھر طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور کتے کی موت مرے، اور دنیا نے ان کا تماشا دیکھا۔